السلام علیکم۔ سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمر احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں، تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے، آج سے تم بھی میرے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلی کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسرے کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بدقت تمام کمبل اتار کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو کے رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کے گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی، بہاریں عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پہ ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے، اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی۔ تم یہ باڈی سپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی ہوئی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور پھر ایڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا خفت سے اسے رکھ کر باڈی مسٹ اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی۔ وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھیں اور سارے چھوٹے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں، ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قرات کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا جس نے سر پر جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے۔ وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ اور جو جماہی روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کمسن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پہ اوڑے دوپٹے سے کان ڈھکے جن میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جہان کے سیب سے نکلے تھے۔ بہاریں نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا۔ تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کی سی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ اس کا شیفون کا دوپٹہ اس کے سر پر تو تھا، لیکن گردن پہ اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدرے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا، جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا۔ یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہاریں کو اشارہ کیا۔ وہ اپنا قرآن سامنے کیے تعوذ پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں۔ چراغ فانوس میں ہے۔ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ یہ عائشہ کی باتیں نہیں تھیں،
نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف رستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری کندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان ان دیکھی مشعلوں سے روشن تھا۔ چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھیں، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے۔ یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرہ کی لہریں کناروں پر سر پٹخ پٹخ کر پلٹ رہی تھی، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، کندیلیں غائب ہو گئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے، بچے اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف ہی آ رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجھائی نہ دیتا تھا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوکدا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون جیسی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہیں رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ازمیر، ترکی کے ایک شہر، چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکریٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبحوں میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پہ رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لوسا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیوکدا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن کے دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکریٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکریٹری رکھی ہوگی جو اس کے معمولات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔
اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پر ARP کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی در سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس کے وقار اور مقناطیسیت کی تھی، جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ دیمت، برنگ می اے کافی، اپنے بھاری اور باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کا ٹرے اٹھائے اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبد الرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پہ رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک۔ وہ مسکرا کر اپنے باس کا خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبد الرحمن نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سے ٹکڑوں پہ ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کرتا تھا۔ سر آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اس سے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پہ ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی، البتہ ایشٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ جواباً وہ اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت، وہ سگریٹ کے کش لیتے کھڑکی کے باہر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو، اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبد الرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا۔ سر کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اس نے ناگواری سے سر ذرا سا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کہ دیمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سے شانے اچکائے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک دار آئی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔
مگر دیمت کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنی بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی۔ گو کے اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ جی سر، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا، اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا۔ یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر سٹائل اچھا ہے دیمت، عبد الرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا۔ پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر، وہ ذرا تذبذب سے بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر سٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، جو انطالیہ کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں۔ وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ڈھہ سی گئی۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے سرخ بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کے ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب رڈی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے غائب ہو گیا ہو، تو پھر عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی۔ اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو میگزین منظر عام پہ آ جائے گا، اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے۔ اس سے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں ڈیئرسٹ بردر کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسی ہو جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوقدا آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کو پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔
तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तिकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊँ? सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि उसके ब्रदर डियरेस्ट का जवाब इन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इनकार नहीं करेगा। उसने आज तक अब्दुर्रहमान को ना नहीं की थी। वो इसे ना कभी नहीं कर सकता था। हया उस सुबह जब हलीमा आंटी के घर से वापस आ रही थी तो उसके मोबाइल पे जिहान का पैगाम आया था। बग्घी से उतरते हुए उसने पैगाम खोल कर पढ़ा, सुनो, मैं अभी ज़रा काम से बयोकदा आ रहा हूँ, दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे, ठीक? हया ने हैरत से टाइम देखा। सुबह के 7 बजे थे। अगर वो अभी चला तो 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाएगा। फिर वो दोपहर तक बयोकदा में क्या करेगा? उसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा? वो उलझती अंदर आई थी। बैग बेड पे रखते हुए उसने मोबाइल पे जिहान का नंबर मिलाया। नंबर बिज़ी जा रहा था। उसने फ़ोन रखा और चौखट में आ खड़ी हुई। सामने आयशे और बहारें अपनी चीज़ें इकट्ठी करती नज़र आ रही थीं। उन्होंने अब जंगल जाना था। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी आयशे, जिहान आ रहा है, वो ज़रा उलझी सी बता रही थी। श्योर, आयशे ने समझकर सर हिला दिया और थैला लिए बाहर चली गई। फिर 8 बजे के करीब वो सिंगार मेज़ के सामने आ खड़ी हुई। जिहान आ रहा था, उसे ढंग से तैयार होना चाहिए। उसने हल्के हल्के नम बालों में ब्रश फेरा। फिर एक दरवाजे से वो थैली निकाली जिसमें उसका तीसरा मोती रखा हुआ था। बहारे की सिल्वर चेन में उसने वो मोती वैसे ही परो दिया जैसे वो दोनों बहनें परोती थीं, और चेन गर्दन से लगाकर दोनों हाथ पीछे ले जाकर हुक बंद किया। तंग जंजीर गर्दन से चिपक गई थी और दरमियान में लटकता मोती मज़ीद चमकने लगा था। अब उसने फिर से जिहान का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। हेलो, जिहान बोला तो पीछे बाज़ार का मखसूस शोर था। जिहान, तुम पहुंच गए? हाँ, मैं तुमसे दोपहर में मिलता हूँ। तो तुम दोपहर तक क्या करोगे इधर? मैं वो ज़रा रुका। मैं एक दोस्त से मिलने आया था, अभी उसके पास जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? अचंभे से पूछते हुए उसे एहसास हुआ कि जिहान ने सिवाय अली करामत और उसकी माँ के कभी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया था। क्या उसका कोई दोस्त नहीं था या वो अपने दोस्तों का जिक्र मस्तूर रखता था? है कोई? तुम नहीं जानती? अच्छा, मैं फ़ारिग होकर कॉल करता हूँ। वो उजलत में लग रहा था। ओके। उसने फ़ोन कान से हटाया। फिर सोचा कि लंच पर ही पूछ लेगी, क्योंकि वो जिहान को इस सफ़ेद महल में नहीं बुलाना चाहती थी। सो जल्दी से फ़ोन कान से लगाकर हेलो जिहान कहा कि मुबादा उसने फ़ोन बंद न कर दिया हो। जिहान भी फ़ोन बंद करने की बजाय कान से हटाकर दूसरी तरफ किसी से बात करने में मसरूफ़ था। उसने यकीनन हया का हेलो नहीं सुना था। वो तुर्की में कुछ कह रहा था, कोई मुबहम सा फ़िक्रा जिसमें ओतल ग्रैंड समझ में आया था। साथ ही राब्ता मुनक़ते हो गया। ओतल ग्रैंड यानी होटल ग्रैंड। जिहान ने होटल ग्रैंड का जिक्र किया, यानी वो होटल ग्रैंड जा रहा था। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। क्या जिहान को इल्म नहीं कि वो अब्दुर्रहमान पाशा का होटल है, और पाशा तो अब बयोकदा वापस आ गया है। लोग अमूमन रेस्टोरेंट में ही मिलते हैं, इसलिए उसने यकीनन अपने दोस्त को वही मुकाम बता दिया होगा। और जिहान तो सिरे से किसी अब्दुर्रहमान को नहीं मानता था। फिर अच्छा छोड़ो सब, दोपहर में उससे मिलना तो पूछ लेना। सारे ख्यालात जहन से झटकती वो पज़ल बॉक्स लेकर उठी और स्टडी में आ बैठी। कुछ देर वो बॉक्स को उलट पलट कर देखती रही। फिर एकदम एक नहज पर पहुंचकर बॉक्स मेज़ पर रख कर उठी और तेज़ी से सीढ़ियाँ फैलाती नीचे आई। जर्द लंबे फ़्रॉक पे उसने भूरा सा स्टॉल शानों के गिर्द सख्ती से लपेट लिया। बाल यूं ही खुले रहने दिए और परस में काली मिर्च का स्प्रे रखकर वो बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि वो अब जब तक जिहान को और होटल ग्रैंड को देख नहीं लेगी उसे बेचैनी रहेगी। अब चाहे इसके लिए उसको तन्हा क्यों ना सफ़र करना पड़े। वैसे भी जजीरा छोटा सा था। होटल ग्रैंड और उसकी अकबी फूलों की मार्केट इस महल से करीबन 15 मिनट की हॉर्स राइड पे थी, मगर बंदरगाह से उसका फासला 10 मिनट ऊपर था। क्या तुम मुझे 10 मिनट में फूलों की मार्केट पहुंचा सकते हो? उसने 5 लीरा के 2 कड़कड़ाते नोट बग्गी बान के सामने करके संजीदगी से पूछा। बग्गी बान ने एक नज़र नोटों को देखा और दूसरी नज़र उस पर डाली। तमाम। ओके।
اگلے ہی لمحے اس کی بگھی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویہ درختوں سے گھری تھی اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھول کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک سٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتیں۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تب ہی گلی کے سرے پہ ایک بگھی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگھی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت جا رہے تھے۔ وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا سٹال لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے طرف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد گارڈز پہرے دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اس طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، ہوٹل گرینڈ کی عقبی طرف۔ سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کیا کرۂ ارض پہ بھی شاید ہی ملتا اس کے خیال میں۔ سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کنکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا آئی ڈی کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں۔ کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ پہ ڈال رہتی تھی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا سٹول پہ بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیمو فلاج ہوئی بیٹھی تھی۔ اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ عین اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو اس وقت حیا سلیمان پر صادق اترتا۔ وہ قدرے بکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ نہیں بلکہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے، وہ مسکرا کر بولا، مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے کیوں؟ میں بھی ایک کام سے آئی تھی، وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟
ہاں، میں اس علاقے پہ ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں، حالے کے ایک جرنلسٹ دوست کے لیے۔ بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہ، یہ رکھی ہے۔ اس نے اب بہت اطمینان سے اسٹال کی ایک طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم، کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا۔ کوشش کروں گی، اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا۔ جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پر ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی۔ مل لیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا۔ معلوم ہے، اس لیے میں آج تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتایا۔ ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی رستے پہ چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور متذبذب انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والے پہاڑی رستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے رستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ کر پکڑ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بیوقدا تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا، اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پر تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ اوہ، تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ہلکی سے مسکرا کر بولا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ وہ مڑی نہیں، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات سے یاد ہے۔ عیسیٰ تیسی، عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ ہی گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی تھی۔ وہاں فاصلے پہ بہت اونچے درخت تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو۔ دور دور تک ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک چوکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے ہل جیزس پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی جبکہ جہان اس کے قریب ہی کونی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹوپ کپی کے عقبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپٹیں اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے میڈم۔ اس نے ایک نگاہ جہان پر ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا اس سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی، تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈھٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے، وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حالت عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔
تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں۔ تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنے صحافی دوست کو، جو معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا، یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا، اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی ویلڈیمورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے، اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول چکا تھا۔ بات مت بدلو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑھنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، 1000 ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی۔ پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مت پڑو لوگوں کے مسئلوں میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا، مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا۔ تم پورٹ پر میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے۔ مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں پورٹ پر ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی ہرگز متحمل نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔